میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، ہم نے بات شروع وہاں سے کی تھی، ہمیں جوانوں کے اوپر تقریر کرنی تھی، جوان کی زندگی کے اوپر ہمیں تقریر کرنی تھی، کیونکہ آج کل ہمارے جوان بھٹک زیادہ رہے ہیں، وہی جوان جو بھٹک گئے، خواہ مخواہ کے نعرے لگا کر بیٹی کو پریشان کر دیا۔ لیکن جوانوں، جو زندگی آپ کی بچی ہے، اس جلسہ کمیٹی کے جتنے بھی نوجوان اور جتنے بھی یہاں پر جڑے ہوئے ہمارے ساتھی جو آئے ہوئے، ان سب سے میں گزارش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا ایک خوبصورت موقع آپ کو عنایت فرمایا ہے، آپ اس کو صحیح استعمال کیجئے، اور یقیناً جب یہ جوان اپنی زندگی کے اندر میں کوئی مشن طے کرتا ہے تو اس قوم کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس قوم کے مزاج بدل جاتے ہیں، اس کے اندر کی پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہے۔ آپ یاد کیجئے، محمد رسول اللہ کو نبوت ملی کتنے سال میں؟ 40 سال میں۔ اس کے بعد جو آپ علیہ السلام کے ساتھ جو صحابہ جڑے ہیں، جو صحابہ کرام نے تعاون پیش کیا ہے، وہ بہت زیادہ بوڑھے نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی عمر کتنی تھی؟ ماتر 38 سال کی عمر تھی۔ حضرت عثمان کی عمر کتنی تھی؟ 20 سال کی عمر تھی جب حضرت عثمان کی عمر 20 سال تھی۔ حضرت عمر فاروق جب اسلام لے آئے، جب کلمہ پڑھا انہوں نے، وہ نبی کو قتل کرنے چلے تھے لیکن خود ہی مسلمان بن گئے۔ جب قرآن کریم کو سنا انہوں نے تو دل کی کیفیت بدل گئی۔ تو عمر فاروق کی عمر کتنی تھی جوانوں؟ 26 سال کی عمر تھی۔ یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا کر کے رکھیے گا۔ حضرت مصعب بن عمیر کی عمر کتنی تھی؟ 36 سال ان کی عمر تھی جب وہ ایمان لائے۔ اور ایک چھوٹے بچے، کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی عمر تھی جب وہ ایمان لائے؟ 12 سے لے کے 14 سال۔ 12 سے لے کے 14 سال جب ایمان لانے کے لیے آئے، محمد رسول اللہ سے کہا کہ پروفٹ، I want to convert my religion into Islam. I will accept the Islam. حضرت نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ اے علی، تم مت قبول کرو۔ کیوں؟ پہلے جا کر ابا سے پوچھو۔ ابا کون؟ خواجہ ابو طالب سے پوچھو۔ اس وقت اللہ کے نبی بھی خواجہ ابو طالب کے نگرانی میں تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے نبی، ایک سوال کا جواب دیجئے مجھے۔ کہا کیا بات؟ کہا یہ بتائیے کہ جب اللہ نے مجھے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو میرے ابا سے مشورہ کیا تھا کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو کہا کہ جب اللہ سے میرے ابا سے میرے اللہ نے جب مشورہ نہیں کیا میری پیدائش کے لیے، تو میں اس اللہ کے پیغام کو قبول کرنے میں اپنے ابا سے کیوں مشورہ کروں؟ اتنے چھوٹے بچے ہیں، 10 سال 12 سال کی عمر ہے۔ آج کل ہمارے 12 سال کا بچہ کیا کرتا ہے؟ گلی ڈنڈا کھیلتا، کرکٹ کھیلتا، نہ پڑھتے، نہ قرآن پڑھتے، نہ مکتب جاتے، نہ اسکول جاتے۔ تعجب ہے ایسی قوم پر 12 سال کی عمر میں اتنی ذہانت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارث، اسامہ بن زید 16 سال کی عمر میں 17 مہینے کے اندر قرآن کریم کا ٹرانسلیٹر بنے۔ حضرت امام مالک 17 سال کی عمر میں مدینہ المنورہ کا مفتی اور وہاں کا جسٹس بنے، ججز آف اسلام بنے 17 سال کی عمر میں۔ تمام مفسرین کا قلم جہاں رک جائے، جہاں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت آ جاتی ہے، اتنے بڑے مفسر بنے۔ 16 سال کی عمر ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی۔ سب سے بڑے مفسر کون؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سال کی عمر میں مفسرین کے تفسیر کے امام بنے۔ محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں راجہ طاہر کو دھول چٹانے والا جوان، اور پھر محمد الفاتح قسطنطنیہ کو فتح کرنے والا، اور پھر جناب عبد الرحمن ابن اوسر پورے یورپ کے اوپر قبضہ کرنے والا۔ میرے بھائیو، یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے تاریخ کی دشا بدل دی۔ ان سب کو چھوڑیے، ایک معصوم بچہ دو تاریخ کے اندر ان کا نام، ایک کا نام معوذ، ایک کا نام معاذ۔ اس دھرتی کا سب سے بڑا فرعون کون؟ ابو جہل۔ اس دھرتی کا سب سے بڑا دشمن کون؟ عمیر۔
عمیر بن وہب، اس دھرتی کا سب سے بڑا دشمن فرعون کون؟ ابو جہل۔ ابو جہل کا خاتمہ کس نے کیا؟ دو چھوٹے بچے نے، ایک کا نام معوذ، ایک کا نام معاذ اینڈ معوذ بن افرا۔ جنگ بدر میں میدان میں ساری ترتیبیں لگی ہوئی ہے، فوجی کھڑے ہیں، ایک طرف سے ایک صحابی تھے بیچ میں، ایک طرف وہ چھوٹے معاذ، ایک معوذ۔ کتنی عمر ہے ان کی؟ کتنی ہوگی؟ آپ لوگ کہیں گے کہ مولانا 25-30 سال کی ہوگی۔ 25-30 سال عمر نہیں تھی، ایک کی عمر 13 سال، ایک کی عمر 14 سال۔ یہ جوانی بتائیے، ایک بالغ ہو گئے تھے، ایک بالغ بھی نہیں ہوئے تھے۔ کھڑے ہو گئے ابو جہل کو ان کے خاتمے کے لیے، اس طرف کھڑے ہو گئے۔ صحابی جو بیچ میں تھے انہوں نے کہا کہ ارے بھائی یہ کون چھوٹا بچہ آ گیا سامنے، اب ان دونوں چھوٹے بچوں کو میں سنبھالوں گا کہ میں ابو جہل کا مقابلہ کروں گا۔ یہ سوچ رہے تھے صحابی، کیونکہ چھوٹے بچے ہیں، اگر جوان کوئی پہلوان ہوتا تو ہم کو مدد ملتی، یہی سوچ رہے تھے وہ۔ اتنے میں چھوٹا بچہ بولا ایک طرف سے، معاذ، اے چچا آپ ابو جہل کو جانتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیا کرو گے؟ کہا کہ نبی کو گالی دیتا ہے، نالائق، چھوڑیں گے نہیں، جے شری رام کا نعرہ لگاتا ہے اور مسلمانوں کو مارتا ہے، چھوڑیں گے نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ اے چچا ذرا بتا سکتے ہو آپ کون سا ہے ان میں سے، ذرا بتائیے تو مجھے اس صف میں کون ہے؟ انہوں نے کہا کیا کرو گے؟ کہا کہ چھوڑوں گا نہیں آج۔ کہا بتا دیجئے پہچان کیا؟ کہا وہ جو گھوڑے پر بیٹھ کر جو ادھر سے ادھر ٹہل رہا ہے نا، جو ہاتھ میں ڈنڈی ہے، وہ جو صفحہ سیدھی کر رہا وہی ہے ابو جہل۔ اتنا سننا تھا کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دونوں شیر کے طرح، بھوکے شیر کے طرح لپکے اور پھر ان کے قریب گئے اور جا کر زور سے حملہ کیا، ان کے پنڈلی کاٹ دی، گھوڑے سے نیچے گرایا۔ اتنے بار کیے ان دونوں نوجوانوں نے۔ ہمارا آج کل کا جوان اگر کوئی ہے تو ہمارا آج کل کے 14 اور 13 سال کے جوان کا ناک بھی ڈھنگ سے صاف نہیں ہوتا، وہ اپنا کلمہ نہیں جانتے۔ نبی سے محبت تو دور کی بات ہے، نبی سے اگر محبت کرنی ہے تو بلال حبشی کے طرح کرو، اس لیے کہ بلال حبشی کو ریت پر لٹایا جاتا ہے تو اللہ احد کا نعرہ لگاتے ہیں، اور بلال حبشی اسی محبت کی وجہ سے، نبی سے اسی محبت کی وجہ سے، اسی عقیدت کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ایک موقع پر کہا تھا کہ بلال حبشی ایسا کون سا کام کرتے ہو کہ تم چلتے ہو مکہ کی گلیوں میں تیری چلنے کی آہٹ سنائی دیتی ہے، جنت الفردوس میں ایک غلام کو مقام عطا کیا۔ یہ چھوٹے بچے انہوں نے جا کر بار کیا، اور دنیا کا، اسلام کا سب سے بڑا دشمن محمد الرسول اللہ کے زمانے میں ابو جہل، اس کا خاتمہ کرنا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں۔ عمر کتنی تھی؟ ایک کی 13 سال اور ایک کی 14 سال عمر تھی۔ آج کل ہمارا نوجوان 15 سال، 20 سال، 25 سال کا کس میں بزی ہوتا ہے؟ ویلنٹائنز ڈے منانے میں بزی رہتا ہے، اپنے گرل فرینڈ سے بات کرنے میں بزی رہتا ہے، یا واٹس ایپ کے اوپر چیٹنگ میسج کرتا ہے، یا فیس بک کے اوپر پیج بنانے میں اور اس کے ذریعے سے پیسہ کمانے میں، الگ الگ طرح کے ٹیکنالوجی استعمال کرنے میں بزی اور ویست رہتا ہے۔ نہیں میرے نوجوانوں، اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، اگر کل قیامت میں آپ سے پوچھ لیا وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ، جوانی کہاں فنا کر کے آئے؟ کرناٹکا جیسی جگہ میں تمہاری بیٹی کی پردے کو اٹارنے کی کوشش کی گئی، کیا تم نے اس کے اوپر آواز بلند کیا؟ تو کیا جواب دو گے؟ اللہ پوچھے گا کل قیامت میں کہ تمہیں صحت و تندرستی عطا کی تھی، تم نے نماز پڑھی، تو کیا جواب دو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ تمہارے مسجدوں میں بلڈوزر چلائے گئے، کیا تم نے آواز بلند کی؟ آپ کیا عذر پیش کرو گے؟ آپ کہو گے کہ نہیں ہمارے بھارت میں ہو رہا تھا، تو بھارت کا سمویدھان کہے گا کہ ہم نے تو منع نہیں کیا تھا۔ اگر تمہارے دھارمک استھل کو گرانے کی کوشش کی گئی ہے تو بھارت کے سمویدھان کا آرٹیکل نمبر 21 تو کہتا تھا کہ صاف لفظوں میں پروٹیکشن آف لائف اینڈ پرسنل لیبرٹی، نو پرسن شیل بی ڈیپرائیوڈ آف ہز پرسنل لیبرٹی، اس کی اچھائی کو، اس کی زندگی کو بچانے کی ذمہ داری بھارت کے سمویدھان نے دیا تھا۔ تم نے آواز بلند کی تھی، تم نے آواز بلند کی ظالموں کے سامنے میں،
کیا جواب دیں گے اس وقت میں؟ میرے بھائیوں، ہمیں اپنی آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بیٹی اکیلے کھڑی، کیرلا کی بیٹیوں نے شکایت کیا ہم پردے کے لیے آواز بلند کرتے ہیں لیکن سماج کے لوگ ہمارے پیچھے نہیں آتے ہیں، سماج کے مسلمانوں کا طبقہ ہمارا ساتھ نہیں ہے، سماج کے دانشور لوگوں کا طبقہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ میرے جوانوں، ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ جانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ we will success in we had been success in Kerala High Court in 2016 and CBSE versus بشیر فاطمہ، ان کے خلاف تو ہم کیس جیت چکے ہیں کیرلا ہائی کورٹ میں۔ انشاءاللہ in this time we will success and we will fight, we will کمپلیٹلی انشاءاللہ ہم اس کیس کو بھی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے اندر جیتیں گے، اس لیے کہ پہلے بھی ہم جیتے ہیں کیونکہ پردہ ہمارا حق ہے، بیٹی کی عزت کی رکشا کرنا ہمارے قرآن کا فرمان ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ بھارت کے پرائم منسٹر صاحب، آپ اسلام کو مت مانیے، قرآن کو مت مانیے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہن منیشا جیسے واردات نہ ہو، ڈاکٹر پرینکا جیسے واردات نہ ہو، اور پھر نربھیا جیسے کانڈ دلی میں نہ ہو، تو قرآن کے آرڈر کو نافذ کر دیجئے۔ صرف زنا کے لیے، صرف ریپسٹ کی سزا کے لیے پورا قرآن چھوڑ دیجئے۔ آپ ریپسٹ کی سزا جو قرآن میں ہے اس کو آپ امپلیمنٹ کیجئے بھارت کے اندر۔ اگر 1 سال میں زنا گھٹ کر 0 پر نہ آ جائے تو ہم کو آپ کہیے گا کیا ہے سزا۔ سزا یہ ہے، اگر کوئی زنا کرتا ہے، کسی کی بیٹی کی عزت کو لوٹتا ہے، تو قرآن میں ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اللہ نے صاف لفظوں میں سورہ نور میں بیان کیا، اگر کوئی کسی بیٹی کی عزت لوٹتا ہے، زانی، زانیہ عورت، عزت لوٹنے والا، بلاತ್ಕಾری جو ہوگا 2 ہی ہوگا، ایک تو شادی شدہ ہو سکتا ہے یا غیر شادی شدہ ہو سکتا۔ اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے برسا اس پر۔ کہاں پہ؟ یہیں پر، اسی جگہ پر سامنے میں 100 کوڑے برسیں گے، سارے لوگ دیکھیں گے، تڑپے گا، چیخے گا، چلائے گا۔ تو دوسرے جو نوجوان ہے لفنگے ٹائپ کے، جو شیطان کے دوست بنے بیٹھے ہیں آج کے تاریخ میں، جو پیتے ہیں بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، تو وہ ڈرے گا کہ نہیں ڈرے گا؟ ایک دم ڈرے گا۔ اگر کوئی مرد شادی شدہ اگر اس نے یہ حرکت کی ہے، کسی بہن منیشا کی عزت لوٹی، یا ڈاکٹر پرینکا کی عزت لوٹی، یا بہن آصفہ کی عزت لوٹی، تو اس کے لیے کیا؟ شادی شدہ ہے لیکن کسی کی عزت لوٹ لیا، تو قرآن کیا کہتا ہے کہ گڈھا کھودو، کمر تک اس میں دفنا دو، کمر تک، کمر سے اوپر اس کو باہر رکھو، سارے گاؤں والے جتنے بھی اس کے اوپر اتنے پتھر برساؤ، اتنے پتھر برساؤ کہ وہ ہلاک ہو جائے، اس کا سر پھٹ جائے، خون نکلے، چیخے گا، چلائے گا، مر جائے گا۔ اگر 2 واردات ایسے ہو گئے تو کوئی کسی کی عزت لوٹے گا؟ نہیں لوٹے گا۔ کتنا اچھا پیغام ہے عزت سے، زنا سے روکنے کا۔ آپ کہیں گے کہ مولانا بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ارے یہ قرآن ہے، اس قرآن میں اتنا ظلم بھرا پڑا ہے، پتھر سے مار کر مرا رہے ہیں۔ ارے وہ پتھر سے مارنا زیادہ آسان، اس کو اتنا درد نہیں ہوا ہوگا جتنا درد سن 2012 میں، شاید دسمبر کے مہینے میں پوری دنیا شرم سے جھک گئی۔ بھارت میں جو واقعہ ہوگا، دلی کے اس بس میں 4-5 درندوں نے اس بیٹی کی عزت کو لوٹا، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اس کے پرائیویٹ پارٹ میں، اس کے مخصوص جگہ پر ہاتھ ڈال کر ان کے شرمگاہ میں اندر کے آرگنز ان کو نکال لیا، ان کو ڈیمیج کر دیا۔ کیا وہ زیادہ خطرناک ہے؟ ایسے لوگوں کو تو میں یہ کہتا ہوں کہ 4-5 جسم کے ٹکڑے کر دینے چاہیے، ان کے جسم کو سامنے رکھ کر اتنی دردناک موت ہونی چاہیے کہ کوئی کسی غریب بیٹی کی بس کے اندر ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے۔ اور پھر قرآن اس کا علاج بھی بتاتا ہے۔ کیا علاج؟ یہ بتاتا ہے کہ بیٹیاں اپنے سر کو ڈھانپ لو، سر کو چھپا لو، کوئی دیکھے گا نہیں، تو آپ کو دیکھنے کے بعد اس کی نیت نہیں بگڑے گی۔ صاف بات ہے، کلیئر ہے۔
تب اگر کوئی کرتا ہے اس کے بعد بھی تو یہ سزا دو. میں ریکویسٹ کرتا ہوں, ہر تقریر میں کہہ چکا ہوں, کائنڈلی آئی ریکویسٹ دا پرائم منسٹر آف انڈیا, پلیز امپلیمنٹ دا کمانڈ فار زنا فار ریپسٹ. دس قرآن کریم کے اس آرڈر کو نافذ کیجئے. اس آرڈر کو اگر کوئی زنا کرے گا تو اس کو کون سی سزا ملے گی؟ یہی سزا ملے گی. آپ کہیں گے کہ کیا ضرورت ہے یہ سزا دینے کی, تو کیا سزا دیں گے؟ نہیں تو کیا سزا دیں گے؟ کوئی سزا ہے زنا سے بچنے کا؟ کوئی راستہ زنا سے بچنے, زنا زانی کو کوئی سزا نہیں جناب. یہاں تو بڑے بڑے قاتل کو سزا نہیں ملتی. اتر پردیش کے ایک منتری صاحب کے بیٹے نے کسانوں پر چلا دی گاڑی, 4-6 آدمی مر گئے اور ابھی 3 مہینے میں باہر آ گیا. لیجیے, بیل ہو گیا, باہر آ گئے. جن کا ڈنڈا, جن کے کیا کہتے وہ, جس کی لاٹھی اسی کی بھینس, وہی چل رہا اس دیش کے اندر میں, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور بہت سارے ایسے ریپسٹ ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر پہنچ ہوتی ہے وہ اپنی پیروی کرا کر کے نکل جاتے ہیں. قرآن کے اس فرمان پر اگر عمل کیا جائے گا تو سماج کی کسی بیٹی کی عزت نہیں لوٹی جائے گی, سماج کی کسی بیٹی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہوگا. ہم قسم کھا کر کہتے ہیں صرف 6 سے 1 سال کے بیچ تک آپ اس قانون کو نافذ کر دو. انشاءاللہ ہمیں قوی امید ہے قرآن کی برکت سے. جہاں پر زنا ابھی 1 منٹ میں تقریباً 42 زنا کے واردات ہمارے بھارت میں ہوتے, اگر زنا کے واردات گھٹ کر 0 پر نہ آ جائے تو آپ ہمارا نام بدل دیجئے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا ہوگا. قرآن کریم کے اس فرمان کو دل کے ساتھ, سچائی کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. کوئی چیٹنگ نہیں اور کوئی دھوکہ نہیں, ورنہ زبان سے بولو کچھ اور کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, اور جب اندر جاتے ہیں روم میں تو وہاں کہتے ہیں کہ ارے اچھا بے وقوف بنایا لوگوں کو, یہ بھاشن دے دیا اور لوگ تو واہ واہ کرنے لگے. اب منو سلوا اترنے والا ہے, پوری زندگی ختم جو ہو جاتی ہے. نہ تو 15 لاکھ روپے آتے ہیں, نہ تو بیٹی بچاؤ کی تحریک پر عمل ہوتی ہے. 1 کروڑ 12 لاکھ بیٹیاں پچھلے 4 سال کے اندر ان کو ابورشن کر کے مار دیا گیا ہے. کیوں نہیں آپ اس پر ایکشن لیتے جناب؟ کیوں نہیں لیتے؟ صرف زبانی بولیں گے کہ بیٹی کو بچائیے, بیٹی کا سمان کرو. میں کہوں گا اتر پردیش کے سی ایم صاحب کو, آپ سب سے پہلے نمبر پر تو شادی کرو, پہلے نمبر پر بیاہ کرو. آپ کیوں شادی آپ نے نہیں کی ہے؟ عورت کا سمان آپ نہیں جانتے. پہلے شادی کریں گے تب نہ پتا چلے گا کہ بیٹی کی کیا اہمیت ہے, بیوی کی کیا اہمیت ہے. پہلے شادی کرنے کی ضرورت ہے. وہ شادی کرتے نہیں ہے اور بیٹی کی اہمیت کا پتہ چلتا نہیں. ایک صاحب نے شادی کی ہے تو 42 سال سے اپنے بیوی کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں. 42 سال ہو گئے, اپنی بیوی کے پاس نہیں گئے. کون؟ ہمارے دیش کے سب سے بڑے نیتا جی. بیٹی کا سمان تو جب ہی ہوگا نا کہ جب بیٹی ہوگی, ان کی بیٹی نہیں, ان کے بیٹے نہیں اور ان کی بیوی نہیں. اب کیسے پتا چلے کہ بیٹی کا کیا درد ہوتا, بیٹے کا کیا درد ہوتا؟ اولاد کا درد اسی کو ہوتا ہے نا جس کو اولاد ہوتی. ہم نے تو پتہ ہی نہیں جناب. میرے بھائیوں, میرے سماج کے لوگوں, میرے سماج کے نوجوانوں, ہمیں اس وقت میں ایسی سچویشن میں, آج کل کے زمانے میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے نمبر پر جتنی مخالفت قرآن کی جا رہی ہے, جتنی مخالفت شریعت کی جا رہی ہے, اتنا زیادہ زور دے کر ہمیں اپنے شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو ڈر لگتا ہے, اگر آپ کو خوف ہے کہ نہیں جناب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, تو میں ایک تاریخ آپ کو بتاتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے, عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد ایک بادشاہ پیدا ہوا. اس کا نام تھا دقیانوس. وہ بادشاہ ایسے ہی تھا, ان پڑھ تھا, گوار تھا. وہ بھی ایسے ہی بولتے تھے کہ 12ویں پاس کے بعد 10ویں میں تمہارا ایڈمیشن کرائیں گے, 10ویں پاس کرو گے تو 8ویں میں کرائیں گے, 8ویں میں پاس ہوگے تو 6ٹھے میں کرائیں گے, 6ٹھے میں پاس ہوگے تو 4ویں میں کرائیں گے, 4ویں میں پاس ہوگے تو UKG نرسری میں ڈال دیں گے, UKG نرسری پاس کرو گے تو پکوڑا بیچنے لگا دیں گے. آگے بڑھائیں گے نہیں, پیچھے جائیں گے. آدمی آگے جاتا ہے, یہ پیچھے آ رہے. وہ دقیانوس وہ بھی یہی کہتا تھا. کیا
وہ صاف لفظوں میں یہ کہتا تھا کہ مجھے مانو خدا، میری عبادت کرو. بہت اچھی ہوا چل رہی الحمدللہ، اللہ کی طرف سے ہے یہ سرسر آندھی. میری عبادت کرو. دقیانوس، ہم لوگ بولتے ہیں نا ارے یہ تو دقیانوسی ہے. دقیانوسی کا مطلب وہی پرانا جو بادشاہ تھا، بہت زیادہ کھڑوس تھا، وہ بہت زیادہ ظالم بھی تھا، کھڑوس بھی تھا. دقیانوسی خیال جی، دقیانوسی دقیانوسی، وہ دقیانوس. اس نے کہا کہ مجھے خدا مانو، لیکن کچھ نوجوان تھے اس کے اس دعوے سے پریشان ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا. ایک نوجوان اپنے گاؤں سے نکلا. جیسے آپ کے اس گاؤں میں اگر کوئی پردھان ہے، اگر وہ ظلم کرتا ہے تو کسی کو ہمت نہیں ہوتی. اگر وہ آواز بلند کرتا ہے تو اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، پولیس کے ذریعے سے اس کو ٹارچر کرتے ہیں، ای ڈی کے ذریعے سے پریشان کرتے ہیں. اگر وہ حق کی بات کرتا ہے تو اس کو آئی بی کے ذریعے، آئے کر وبھاگ والے کے ذریعے. جیسے ابھی ممبئی کے اندر ایک منتری جی کو انہوں نے ابھی وہ جناب نارکو ٹیکس کی وہ پوری ابھی وہ ڈرگس کے معاملے میں وہ پورے کرپشن گھوٹالے کو کھول کر رکھا. تو ابھی ان کا ای ڈی والوں نے، انفارمرز آف ڈائریکٹر نے ان کو پکڑ کر اس کو مجبور کرنے کی کوشش کی. بہرکیف اگر وہ مجرم ہیں تو ان کو سزا دی جائے، لیکن انہوں نے بہت سارے حقائق لوگوں کے سامنے رکھے. آپ کو اس کا نام معلوم ہوگا، میں نام نہیں لوں گا. لیکن میرے بھائیوں، اگر آپ کے علاقے میں یا بھارت کے کسی حصے میں اگر مسلمانوں کو مائنورٹی سمجھ کر ڈرایا جاتا ہے کہ نہیں یہ مسلمان ہیں، تھوڑے ہیں جناب بھارت میں، اسی لیے ان کو ڈراؤ، برقعے کے نام پر ڈراؤ، ٹوپی کے نام پر ڈراؤ، مسجد کے نام پر ڈراؤ، داڑھی کے نام پر ڈراؤ. ایک بات یاد رکھو، اگر ہم ٹوپی اور داڑھی والے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس دیش میں ظالم ہیں. ہمیں تلوار، ہم صرف تلوار کی بات کرتے ہیں، یہ تمہاری بھول ہے. تلوار کی بات تمہاری کتابوں میں، ہمارے قرآن میں تو امن کی بات ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. بتائیے، میں نے سورت پڑھی، پہلی سورت، اور اب سورہ بقرہ کی ایک دو آیتیں میں نے پڑھی. کہیں پر لڑائی کی بات نہیں، کہیں پر مارنے کی بات نہیں، لیکن اس کو مدعا بنا کر بھارت کے اس دیش کے امن پرست مسلمانوں کو کبھی تو کہیں پر داڑھی پکڑ لیتے ہیں اور مجبوراً کہتے ہیں کہ تم یہ نعرہ لگاؤ اور تم کہو کہ تم کو ایسا کرنا ہے، تم کو یہ بولنا ہے. ابھی ممبئی کے اندر ایک 75 سال کا مزدور آدمی بہار کا، اس کو اتنا مارا گیا، اس کو اتنا مارا، ہاسپٹل کے اندر جا کر اس کی موت ہو گئی. اگر ان تمام ظلموں کا تمہارا مقصد یہ ہے کہ ہم انہیں ڈرائیں گے اور اس دیش پر قبضہ کر لیں گے، یاد رکھو جلال الدین کی ان زندگی کو جب ہم نے اس دیش کو بچایا تھا اس چنگیز خان سے، تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ ہم اس دیش کو تم سے بھی بچا سکتے ہیں، ہم اس دیش کو ہندوتوا طاقت سے بچا سکتے ہیں، ہم اس دیش کو ہم نے بڑے بڑے ظالموں سے بچایا ہے، ہم نے چنگیز سے بچایا ہے، ہم نے ہلاکو خان سے بچایا ہے، ہم نے انگریز سامراج سے بچایا ہے. اس دیش کو آج بھی ضرورت پڑے گی تو تم جیسے ظالم سے بھارت کے سمویدھان کو بچائیں گے، تم جیسے ظالم حکمرانوں سے، جاہل ان پڑھ گوار لیڈروں سے ہم اس دیش کی آن بان شان کو بچائیں گے. ہم جھکنے نہیں دیں گے اپنے ترنگا کو، ہم مٹنے نہیں دیں گے اپنے بھارت کے سمویدھان کو. وہ سمویدھان جس میں لکھا ہے ہندو مسلمان ایک، وی دا پیپل آف انڈیا، ہم بھارت کے لوگ ہیں، ہم یہاں پر برقع بھی پہنیں گے، ہم یہاں پر بھگوا بھی پہنیں گے. لیکن اگر برقع اور بھگوے کو لڑایا گیا، جو لڑائے گا اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالی جائے گی. دھارا 153(1) کے تحت، دھارا 153(b) کے تحت بھارت کی اکھنڈتا کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر اس کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھیجا جانا چاہیے. اور اگر تم سوچتے ہو کہ یہاں کے مسلمانوں کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، فرعون سے نہیں ڈرے تھے، ایک بیٹی فرعون سے نہیں ڈری تھی، فرعون کے سامراج کو خاتمہ کیا تھا، تو ہماری بیٹی کرناٹکا میں کھڑی وہ بھی نہیں ڈریں گے. اور پھر حامان کا مقابلہ کیا، قارون کا مقابلہ کیا، ابو جہل کا مقابلہ کیا. ابو جہل نے کہا تھا سمیہ کو، اے سمیہ مجھے مانو، میں ہوں سی ایم، میں ہوں پی ایم،
مجھے نہیں مانو گے تو تمہارے جسم کے ٹکڑے کروا دوں گا۔ بی بی سمیہ نے کہا اگر 1,00,000 جان اللہ عطا کر دے، ایک ایک جان کو قربان کرنے کے لیے سمیہ تیار ہے۔ اسی سمیہ کی بیٹی یہ مسکان ہے، اسی سمیہ کی بیٹی یہ حجاب والی ہے، اسی سمیہ کی بیٹی ہماری بھارت کے اندر ہے۔ بھارت کی سنسکرتی کو بچانے کے لیے باطل طاقت جب بھی حق کے ساتھ نپٹتی ہے تو ہمیشہ باطل کا خاتمہ ہوتا ہے، اس لیے کہ نظام ہے، قانون ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آتا ہے اور حق پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، اور ظالم آتا ہے دم دبا کر بھاگ جاتا ہے۔